سپاہی اور ان کے ساتھ ایک عظیم ہاتھی جس کا نام بتایا جاتا ہے محمود۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مکہ والوں کو اس لشکر کی خبر ملی، پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ اس وقت قریش کے سردار تھے عبد المطلب۔ انہوں نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ وہ شہر چھوڑ دیں اور پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ پھر عبد المطلب کعبہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ پکڑا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہر گھر کا ایک محافظ ہوتا ہے اور اس گھر کا محافظ تو خود ہے۔ اگلی صبح ابرہہ کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی ہاتھی کو مکہ کی طرف موڑا گیا، وہ اچانک رک گیا۔ سپاہیوں نے اسے مارا، دھکا دیا، چیخے، لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑتے تو وہ فوراً چلنے لگتا، مگر جیسے ہی اسے کعبہ کی طرف موڑتے وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی پہلی نشانی تھی۔ پھر اچانک آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ پرندوں کے غول، بہت بڑے غول۔ یہ پرندے ابابیل کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ وہ آسمان سے ابرہہ کی فوج پر برسنے لگے۔ جس سپاہی پر یہ کنکر لگتے اس کا جسم تباہ ہو جاتا۔ بیماریاں پھیل گئیں، لاشیں گرنے لگیں۔ قرآن اسی منظر کو یوں بیان کرتا ہے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ طاقتور لشکر، ہاتھی، غرور، دولت، یہ سب خود ختم ہو گیا۔ ابرہہ بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ واپسی کے راستے میں اس کا جسم گلنے لگا، اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ آخرکار وہ ذلت اور درد کے ساتھ مر گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی زندہ نشانی ہے۔ اور اسی واقعے کے چند ہی مہینوں بعد اسی مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تاریخ میں اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ غرور، طاقت، دولت، یہ سب وقتی ہے۔ اصل طاقت صرف اللہ